اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام لولا هؤلاء لانقطعت آثار النبوہ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، شبہ جمعہ کی مجالس میں ایک نئے موضوع کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس موضوع کے ذیل میں کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی خدمت میں ان علماء کرام اور ان علماء حقہ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی جائے کہ جن کا ہم پر احسان ہے، اگر وہ درمیان میں نہ ہوتے تو شاید آج ہم مکتب تشیع پر نہ ہوتے اور احادیث اہل بیت علیہم السلام ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتی۔ لہٰذا ان علماء کی محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، زحمتیں اٹھائیں اور مکتب تشیع کو اور احادیث معصومین علیہم السلام کو ہم تک پہنچایا۔ لہٰذا ایک اچھی قوم اور ایک اچھا فرد وہی ہوتا ہے جو احسانات کو فراموش نہیں کرتا بلکہ احسانات کو ہمیشہ یاد رکھا کرتا ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ نشست میں ہم نے ایک عالم کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی اور ان کا نام تھا شیخ صدوق علیہ الرحمہ، اور آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ اس عالم پر 2 نشستوں میں ہم گفتگو کریں گے۔ آدھی گفتگو ہم گزشتہ نشست میں کر چکے اور آدھی گفتگو آج ہم نے اپنی اس نشست میں مکمل کرنی ہے، لیکن صرف اس حوالے سے کہ وہ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں اور خلاصہ کلام کے طور پر اور سمری کے طور پر، ایک فلیش بیک کے طور پر فقط اور فقط چند نکات آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ ہماری کس حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلے بنیادی معلومات سن لیں جو آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ شیخ صدوق، شیخ تو کہتے ہیں استاد کو، بزرگ کو، صدوق ہے لقب۔ ان کا نام اصل یہ نہیں تھا۔ نام اصل کیا ہے؟ نام ہے محمد ابن علی ابن بابویہ کمی۔ یہ مختصر نام ہے جو ہمارے علماء میں معروف ہے، لیکن اگر پورا نام پوچھیں گے تو محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابویہ کمی الخراسانی الرازی، یہ پورا ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علماء کے درمیان معروف ہے محمد ابن علی ابن بابویہ کمی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا نام ہے محمد، ان کے والد کا نام ہے علی، اور چونکہ قم کے رہنے والے تھے لہٰذا انہیں کہا جاتا ہے قمی۔ ان کی کنیت ابو جعفر تھی اور ان کا لقب صدوق تھا۔ صدوق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والا یا سچا۔ اس کی آج انشاءاللہ وجہ بیان ہو جائے گی کہ کیوں ان کو صدوق کہا جاتا تھا۔ اور ان کا سن ولادت 305 یا 306 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے اور 381 ہجری میں 381 ہجری میں اس دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی تقریباً 75 سال کی عمر مبارک انہوں نے دنیا میں پائی۔ ان کا مزار کہاں پر ہے؟ ان کا مزار ہے تہران میں، اور جہاں پر شاہ عبدالعظیم حسنی کے مزار پر ہم جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی بہت ہمارے ہاں جلیل القدر ہستی ہے، اور جب ہم عموماً ایران کی زیارت پر جاتے ہیں تو ان کی زیارت بھی ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے متعلق یہ جو ہے وہ روایت کے جملے ہیں کہ ان کی زیارت پر جانا ایسا ہی ہے جیسے کربلا میں حسین ابن علی کی زیارت پر جانا، ٹھیک ہے، یہ روایت کے جملے ہیں۔ شاہ عبدالعظیم حسنی کے مزار سے کچھ فاصلے پر ان کا مزار بنا ہوا ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا، تہران میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 150 استادوں سے تعلیم حاصل کی، جس میں نمایاں نام ان کے والد ہی کا ہے، اور والد سے بنیادی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی۔ اور
ان کے استادوں میں نمایاں نام شیخ مفید علیہ الرحمہ کا ہے، ورنہ ہزاروں شاگرد ہیں جو ان کی فہرست میں آتے ہیں، لیکن نمایاں نام شیخ مفید علیہ الرحمہ کا ہے، جس پر ہماری اگلی گفتگو ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں انہوں نے تقریباً 300 سے زیادہ کتابیں لکھی، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو جمع کیا، اور مختلف موضوعات پر انہوں نے کتابیں لکھی 300 سے زیادہ، جس میں سے ہمارے پاس کچھ ہی پہنچ پائی، باقی ساری کتابیں ضائع ہو گئی، یا تو ہم تک پہنچ نہیں پائی، یا تو انہیں جلا دیا گیا، یا تو انہیں سمندر میں جو ہے وہ پھینک دیا گیا، یا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ کتاب ضائع ہو گئی، لیکن ساری کتابیں ہم تک نہیں پہنچ پائی، کچھ ہی کتابیں ان کی ہم تک پہنچی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی بنیادی معلومات جو آپ کے خدمت میں پہلے بیان کی جا چکی تھی. اس کے بعد شیخ صدوق کی عظمت کے لیے ایک روایت بیان کی تھی کہ یہ دنیا میں کیسے تشریف لائے تھے، تو وہ روایت جلدی جلدی سن لیں کیونکہ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، لہذا فقط وہ روایت جلدی جلدی تکرار کر دوں خلاصہ کلام کے طور پر. شیخ صدوق کے والد، ان کا نام تھا علی ابن بابویہ قمی، قم کے رہنے والے تھے، اور قم کے سردار علماء کے جتنے طبقے تھے، جتنے قبیلے تھے، ان میں جو سب سے بڑے تھے، جو رئیس تھے، وہ شیخ صدوق کے والد تھے. 50 سال تک، جب 50 سال کے ہو گئے، ان کے یہاں پر کوئی اولاد موجود نہیں تھی. انہوں نے اس وقت ایک شخص کو روانہ کیا بغداد کی طرف، جس کا نام تھا علی بن جعفر. اس کو ایک خط دیا اور کہا یہ خط لے کر جاؤ، اور اس وقت زمانے کے امام کے تیسرے نائب حسین بن روح وہاں پر موجود تھے، تیسری نیابت کا زمانہ چل رہا تھا. کہا انہیں جا کر یہ خط دینا اور ان سے کہنا کہ یہ خط میرا زمانے کے امام تک پہنچا دے، اور ان سے کہہ دیں کہ وہ میرے لیے دعا کر دیں تاکہ پروردگار عالم مجھے ایک اولاد عطا کر دے. علی بن جعفر قم سے چلے، بغداد پہنچے، انہیں وہ خط دیا. اب آپ خط کہیے یا عریضہ کہیے، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی بات ہے. عریضہ دیا یا خط دیا، اور وہ پھر پہنچایا گیا امام کی خدمت پہ. 3 دن بعد امام کا جواب آیا. علی بن جعفر نے وہ خط لیا اور وہ عریضے کا جواب لیا اور دوبارہ آ گئے قم. شیخ صدوق کے والد کو دیا گیا. شیخ صدوق کے جب والد نے پڑھا تو انتہائی خوش ہوئے، کیونکہ اس میں مولا نے پہلا جملہ یہ لکھا تھا وَأَنْتَ لَا تَرْزُقُ أَوْلَادًا مِنْ هَذِهِ الزَّوْجَةِ. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ تمہیں اس زوجہ سے جو ابھی جس سے تم عقد میں ہو، اس سے تمہیں پروردگار عالم کی طرف سے کوئی اولاد نصیب نہیں ہونے والی ہے. وَسَتَرْزُقُ أَوْلَادًا مِنْ جَارِيَةِ دَيْلِمِيَّةٍ. تمہیں جو اولاد نصیب ہونے والی ہے وہ دراصل ایک دیلیمیا، ایک علاقہ ہے، وہاں کی ایک کنیز ہوگی، اس سے پروردگار عالم تمہیں اولاد عطا کرے گا. سَتَرْزُقُ وَلَدَيْنِ، 2 اولاد عطا ہوگی. ذَكَرَيْنِ، دونوں بیٹے ہوں گے. خیرین، دونوں خیر اور بابرکت ہوں گے اور خیر کا سبب بنیں گے. فقیہین، دونوں کے دونوں فقی بھی ہوں گے اور مجتہد بھی ہوں گے. پروردگار عالم تمہیں 2 بیٹے عطا کرنے والا ہے. سما احدہما محمدن، پہلے کا نام تم محمد رکھنا، وآخرہما حسینہ، اور دوسرے کا نام تم حسین رکھنا. اور اس کے بعد پھر زمانے کے امام نے اس خط میں لکھا وَدَعَوْنَ اللَّهَ وَقَبَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ، ہم نے اللہ کے بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کر دی ہے اور پروردگار عالم نے ہماری دعا کو قبول کر لیا ہے، اور پروردگار عالم تمہیں عنقریب 2 اولاد عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے زمانے کے امام کی دعا ہے، ظاہر رد نہیں ہو سکتی، کوئی امکان نہیں ہے رد ہونے کا. دعا پوری ہوئی، اگلے ہی سال ان کے یہاں پر اولاد ہوئی، اور پہلی اولاد محمد یعنی جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا، ان کی ولادت ہوئی. اور پھر دوسرے سال ان کے بھائی جن کا نام حسین رکھا گیا ان کی ولادت ہوئی. اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں بعد میں چل کر ایک اور اولاد بھی ہوئی جن کا نام حسن تھا، لیکن وہ فقاہت کی دنیا میں، اجتہاد کی دنیا میں اتنا جو ہے وہ ان کا نام نہیں ہے. اگرچہ وہ بہت بڑے عابد اور بہت بڑے زاہد تھے، کسی سے ملاقات نہیں کیا کرتے تھے، زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے، اور ایک ترک سکونت اختیار کی ہوئی تھی، اور عبادت میں انہوں نے ساری زندگی گزاری. لیکن فقہ کی دنیا میں ان کا اتنا نام نہیں تھا. فقہ کی دنیا میں ان 2 بھائیوں کا نام تھا جو زمانے کے امام کی دعا سے اس دنیا میں آئے، شیخ صدوق اور ان کے بھائی حسین جن کا نام تھا. ٹھیک ہے، محمد اور حسین، یہ 2 دنیا میں تشریف لے آئے. اچھا، چونکہ زمانے کے امام کی دعا سے تشریف لائے تھے تو لوگوں کو مشاہدہ تو کرنا تھا، پریکٹیکلی نظر تو آنا تھا کہ یہ زمانے کے امام کی دعا ہے. کیسے پتہ چلے؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہا کہ یہ دونوں بھائی کی ذہانت کا اور حافظے کا عالم یہ تھا، میموری کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے صرف، یعنی عربی حدیث اگر بالفرض 10 صفحے کی ہے، 4 صفحے کی ہے، 5 صفحے کی ہے، اگر ایک مرتبہ صرف نظر کر لی تو پتھر کی لکیر کی طرح ذہن میں نقش ہو جایا کرتی تھی، یاد ہو جایا کرتی تھی، پوری سند کے ساتھ ان کو یاد ہو جایا کرتی تھی. اور لوگ پھر جو ہے وہ حیرت کرتے تھے، ایک دفعہ فقط دیکھا ہے اور پوری حدیث یاد ہو گئی، اور سارے جو ہے وہ پوری کتاب انہوں نے یاد کر لی ایک بار میں. تو پھر لوگ جو ہے وہ حیرانی کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ کہتے تھے کیوں نہ ہو، زمانے کے امام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں لہٰذا یہ اثر تو ہونا تھا. ٹھیک ہے، تو لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے. اور جس استاد کے پاس بھی پڑھنے جایا کرتے تھے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، وہ استاد چونکہ نیا ہوتا تھا، پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، لیکن جب ان کی ذہانت دیکھتا تھا، جب ان کا حافظہ دیکھتا تھا، تو کہہ اٹھتا تھا کہ بچپنے میں یہ عالم ہے تو ان کا جوانی میں کیا عالم ہوگا. پھر خود ان سے پوچھتا تھا کہ کہیں تم وہ تو نہیں ہو جو صاحب الامر کی دعا سے پیدا ہوئے ہو؟ تو وہ جو ہے وہ فخر کہہ کے کہتے تھے ولدت من دعوت صاحب الامر، ہاں میں زمانے کے امام کی دعا سے پیدا ہوا ہوں، میں وہی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا عالم تھا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی. اب ایک اور بات سنیے، یہاں تک جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا. اب آئیے آگے جو ہے وہ بڑھتے ہیں.
ایک اور عالم جس کا ہو سکتا ہے ہم آگے چل کر تذکرہ کریں، جن کا نام ہے شیخ بہائی علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے. شیخ بہائی یہ بھی ہمارا عالم تشیع کا، مکتب تشیع کا بہت بڑا نام ہے. ان سے ایک دن سوال پوچھا گیا اور کہا گیا کہ بتائیے زکریا ابن آدم کا زیادہ مقام ہے یا شیخ صدوق کا زیادہ مقام ہے؟ کس کا مقام زیادہ ہے؟ زکریا ابن آدم کون ہے؟ یہ ہمارے چھٹے امام کے بھی صحابی ہے، ساتویں امام کے بھی صحابی ہے، آٹھویں امام کے بھی صحابی ہے. زکریا ابن آدم وہ ہے کہ جب دور دراز علاقے سے لوگ آئے آٹھویں امام کی خدمت میں، امام رضا کی خدمت میں، اور امام رضا سے آ کر کہنے لگے ہم بہت دور دراز علاقے سے آتے ہیں آپ کے پاس، ایک ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمیں اتنا سفر کرنا پڑتا ہے، اتنی خمس کی رقم دینے کے لیے ہمیں آپ کے پاس آنا پڑتا ہے، مولا بہت دور سے ہم سفر کرتے ہیں. امام نے فرمایا تمہیں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے علاقے میں ہمارا ایک نمائندہ، ہمارا ایک صحابی، ہمارا ایک چاہنے والا بیٹھا ہے جس کا نام ہے زکریا ابن آدم. اور پھر مولا نے اس کے لیے فرمایا المأمونۃ علی الدین والدنیا، یہ زکریا ابن آدم کوئی معمولی شخصیت نہیں، فرمایا دین اور دنیا دونوں میں پکا امانت دار ہے، ردی برابر بھی جو ہے وہ خیانت نہیں کر سکتا. دین میں بھی یعنی احادیث میں بھی ردی برابر خیانت نہیں کرے گا، اور دنیا میں بھی اگر کوئی رقم اس کے پاس رکھواؤ گے یہ دنیا میں بھی جو ہے وہ ردی برابر بھی خیانت نہیں کرنے والا. تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جو ہے وہ تم رقم دے دیا کرو، اس کے پاس جو ہے وہ سوالات دے دیا کرو، یہ تمہیں جواب دے دے گا. اس کا جواب دینا ایسا ہی ہے جیسے میں جواب دوں، ٹھیک ہے. یہ ہے زکریا ابن آدم. اب شیخ بہائی سے پوچھا جا رہا ہے آپ بتائیے شیخ صدوق کا مقام زیادہ یا زکریا ابن آدم کا مقام زیادہ؟ تو کیا جواب دینا چاہیے ان کو؟ کیا جواب دینا چاہیے؟ زکریا ابن آدم کا مقام زیادہ یا شیخ صدوق کا مقام زیادہ؟ شیخ صدوق. انہوں نے کہا زکریا ابن آدم، ٹھیک ہے. ظاہر ہے پہلی دفعہ ذہن یہیں پر جائے گا کہ زکریا ابن آدم چھٹے امام کا بھی صحابی ہے، ساتویں امام کا بھی صحابی ہے، آٹھویں امام کا بھی صحابی ہے، اور پھر آٹھویں امام نے فرمایا بھی ہے کہ دین میں بھی امانت دار، دنیا میں بھی امانت دار ہے، ٹھیک ہے. تو اب آٹھویں امام نے یہ فرمایا ان کے متعلق، تو شیخ بھائی نے کہا نہیں زکریا ابن آدم کا مقام زیادہ ہے شیخ صدوق سے، اگرچہ شیخ صدوق کا مقام ہے لیکن زکریا ابن آدم کا مقام زیادہ ہے. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ خواب میں شیخ صدوق آ گئے اور شیخ صدوق ناراض حالت میں آ گئے اور تھوڑے سے ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ شیخ تم نے زکریا ابن آدم کا نام لے لیا، اور کیوں لیا تم نے ان کا نام؟ تو شیخ بھائی نے کہا کہ ان کے لیے امام رضا نے فرمایا المامونۃ علی الدین والدنیا، کہ وہ دین اور دنیا میں بڑا امانت دار ہے. فرمایا کہ یاد رکھنا زکریا ابن آدم اور میں دونوں ایک جہت سے برابر ہیں. ان کے لیے امام نے یہ فرمایا کہ دین اور دنیا میں امانت دار ہے، تو دوسری طرف میں شیخ صدوق ہوں جو زمانے کے امام کی دعا سے پیدا ہوا ہے. فرمایا لہٰذا ہم دونوں اس جہت سے دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر شیخ بھائی نے لوگوں میں بیان فرمایا، کہا کہ یہ زکریا ابن آدم اور شیخ صدوق دونوں کا مقام برابر ہے. یعنی آپ شیخ صدوق کا مرتبہ اور منزلت سمجھے کہ ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کی صف میں نے کھڑا کیا جاتا ہے، ان کا وہ مقام تھا، ٹھیک ہے. اچھا، حافظے کا یہ مرحلہ تھا کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ یاد ہو گیا، اور جھوٹ بولنے کا امکان نہیں تھا. یعنی جھوٹ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک جھوٹ ہوتا ہے جو انسان جان بوجھ کر بولتا ہے، ٹھیک ہے. ایک جھوٹ ہوتا ہے جو غلط فہمی کی بنیاد پر بول دیا، یعنی بالکل مسئلہ یاد نہیں تھا بتا دیا، بعد میں پتا چلا اوہو مسئلہ یہ تو نہیں دوسرا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے یہ بتا دیا. وہ جھوٹ اس کا گناہ نہیں ہے کیونکہ غلطی سے بول دیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو شیخ صدوق کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ جھوٹ کا امکان اس لیے نہیں تھا کیونکہ زمانے کے امام کی دعا سے پیدا ہوئے اور اتنا حافظہ تھا کہ کبھی کوئی روایت بھولتے ہی نہیں تھے، لہٰذا جو بیان کرتے تھے سچ بیان کرتے تھے. اسی لیے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا صدوق، سچا ترین، کہ یہ سب سے سچا ہے، جو بیان کرتا ہے بالکل حق بیان کرتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ، ٹھیک ہے. یہاں تک بات ہو گئی. اب دیکھیے شیخ صدوق کی جوانی بڑھنے لگی، علم حاصل کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، اور بنیادی طور پر اپنے والد سے علم حاصل کیا. قم سے اس وقت یہ شفٹ ہو گئے بغداد کی طرف، ٹھیک ہے، بغداد چلے گئے. جیسے ہی بغداد پہنچے اور وہاں کے علماء کو، بڑے بڑے علماء کو جب پتا چلا کہ شیخ صدوق آئے ہوئے، بڑے بڑے علماء نے ان کے آگے زانو تلمس طے کر لیا، یعنی ان کے شاگرد بن گئے اور کہا کہ ہم ان سے علم حاصل کریں گے اور ان سے قصب فیض کریں گے. حالانکہ یہ کم عمر ہے لیکن سارا علم ہمیں ان سے حاصل کرنا ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے، ٹھیک ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے استاد آ کر ان کی جو ہے وہ شاگردی میں بیٹھے اور ان سے آ کر سیکھا، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا انہوں نے کتنی کتابیں لکھی اپنی زندگی میں؟ 300، ٹھیک ہے. اب اس میں سے میں ایک دو کتاب کا تعارف کروا دیتا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ ہمیں ایک عظمت پتہ چلے. ان کی ایک کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ، صحیح ہے. یہ کتاب موجود ہے ہمارے پاس، پہنچی ہے. جو کتابیں ہم تک آئی ہیں ان میں سے ایک کتاب یہ ہے کمال الدین و تمام النعمہ، الحمدللہ میرے پاس بھی موجود ہے. کمال الدین و تمام النعمہ 2 جلدوں پر کتاب ہے، اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. یہ کیسے لکھی گئی؟ اب سنیے، اس کے پیچھے پوری داستان ہے، اب سنیے کس طریقے سے. بغداد سے یہ ایک دن چلے مشہد مقدس 8ویں امام کی زیارت کرنے کے لیے. امام کی زیارت کی، اور امام کی زیارت کرنے کے بعد یہ چلے گئے نیشاپور. نیشاپور میں بھی امام کے قدموں کی زیارت ہے، ٹھیک ہے، پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے. وہاں پر گئے نیشاپور. جب نیشاپور یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر شیعوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، بہت سارے شیعہ اور بہت زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے رہتے ہیں. لیکن ایک جو ہے وہ شبہ ان کے ذہن میں
ایک شک ان کے ذہن میں جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے. وہ کیا؟ امام کی غیبت کے متعلق اتنا ان کا عقیدہ جو ہے وہ پکا نہیں ہے. امام کی غیبت کے عقیدے کے متعلق ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے, یعنی شک میں پڑ جاتے ہیں لوگ. کیا مطلب؟ فرمائے لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ امام کی غیبت, امام غیبت میں ہے بھی یا نہیں. وہی اہل سنت والا نظریہ, ابھی پیدا ہوں گے آگے چل کر, ابھی پیدا ہوئے نہیں, آئیں گے. تو کئی شیعہ ایسے تھے جو یہ عقیدہ رکھتے تھے. پھر بعض شیعہ کہ غیبت میں اللہ نے رکھا کیوں امام کو, ٹھیک ہے. پھر تیسرا, اتنی طویل عمر ان کی کیسے ہوگی. یہ سارے سوالات تھے جو ان کے ذہن میں تھے اس زمانے کے شیعوں کے زمانے میں. شیخ صدوق نے اس وقت عہد کیا اور کہا کہ اس وقت تک نیشا پور نہیں چھوڑوں گا جب تک یہاں کے ایک ایک شیعہ کا عقیدہ امام کی غیبت کے حوالے سے ٹھیک نہیں کر دیتا. لہٰذا وہ نیشا پور میں رکے اور ایک ایک شیعہ کا عقیدہ انہوں نے ٹھیک کیا. اس کے بعد وہاں سے نیشا پور سے چلے قم آ گئے. جب قم میں پہنچے تو قم میں پہنچتے ہی ان کو پتا چلا کہ ایک بہت بڑے عالم یہاں پر آئے ہوئے ہیں قم میں, جن کا نام تھا شیخ نجم الدین, ٹھیک ہے, محمد ابن حسن قمی, یہ پورا نام ہے ان کا. فرمایا وہ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے والد سے سنا ہوا تھا ان کے اجداد کے بارے میں. ان کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ ہم بھی ان سے ملاقات کریں, بہت بڑے عالم ہیں. تو فوراً ان کے پاس گئے اور ان سے جو ہے وہ جا کر علمی باتیں کرنا جو ہے وہ شروع کی. دیکھیے امام نے جو ہے وہ امیر المومنین کا فرمان ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھیے اس فرمان کو. مولانا نے فرمایا دو شخص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, کبھی نہیں بھرے گا. ایک مال کا طلبگار, ایک علم کا طلبگار. جتنا انسان مال حاصل کرتا جائے گا نا, اللہ جتنا بھی عطا کر دے, جتنا بھی دے دے, وہ ہمیشہ کہے گا اور ملنا چاہیے, ٹھیک ہے, کبھی بھی سیر نہیں ہوگا. امام نے فرمایا دو کا کبھی پیٹ نہیں بھرے گا, ایک مال کا بھوکا ہمیشہ لیتا رہے گا, اور دوسرا مولانا نے فرمایا علم, ٹھیک ہے, جس کے پاس جتنا بھی علم آ جائے وہ ہمیشہ یہ خواہش کرے گا میرے علم میں اور اضافہ ہو, میرا علم بڑھتا ہی چلا جائے, اور مجھے علم حاصل کرنا ہے, اور مجھے جو ہے وہ علمی دنیا میں ترقی کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ دو افراد. آج بھی آپ کو ایسے علماء ملیں گے. بالفرض میں ایک مثال دے دیتا ہوں آج کے موجودہ علماء میں سے. آیت اللہ بشیر نجفی, نام سنا ہے آپ نے, نجف میں اس وقت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے متعلق آج بھی جو ہے وہ لوگ بیان کرتے ہیں, طلاب بیان کرتے ہیں جب ان سے گفتگو ہوتی. وہ کہتے ہیں ایک وقت آیا تھا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, اور وہ وقت آ گیا تھا کہ بستر سے اٹھ نہیں سک رہے تھے, ٹھیک ہے, یعنی بستر پر لیٹے ہوئے لیکن اٹھ نہیں رہے. اور جو ہے وہ جو ملاقات کے لیے آتا ہے مختصر ملاقات جو ہے وہ کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ انہیں رخصت کر دیا جاتا ہے. کہا ایک شخص آیا اتنی ساری کتابیں لے کر, اور کہا مجھے پتہ ہی کس طریقے سے بات کریں گے, اتنی کتابیں لے کر آ گیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا. اور آ کر جو ہے وہ جب بات کرنے لگا تو آس پاس جو لوگ تھے ان کے قریبی تھے, انہوں نے منع کیا, کہا کہ یہ وقت نہیں ہے علمی باتیں کرنے کا, آپ کتابیں اٹھائیں اور چلے جائیں. تو آیت اللہ بشیر نشوی نے روک دیا, کہا ان کو رکواؤ اور ٹھہرو, میں ان سے جو ہے وہ سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں. وہ سوال کرتے گئے اور کتابیں کھولتے گئے. لوگ بیان کرتے آہستہ 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 اٹھ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے, اور جو ہے وہ جب وہ جانے لگا تو چھوڑتے ہوئے دروازے تک اس کو چھوڑنے کا اور پھر اس کو ودا کیا, ٹھیک ہے. جو علم کا جو ہے وہ متلاشی ہوتا ہے نا, جو علم کا بھوکا ہوتا ہے, وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو شیخ صدوق کو پتا چلا قم میں فلاں عالم آئے ہوئے اور اپنے بابا سے تذکرہ سن چکے تھے ان کے اجداد کا, تو بڑا شوق پیدا ہوا کہ ان سے جا کر ملاقات کریں. پہنچ گئے ملاقات کرنے کے لیے. کہا ہماری جب باتیں ہوئی, گفتگو ہوئی, تو فرمایا اتنی محبت ہوئی, تو برادرانہ محبت ہو گئی, بھائی بندی ہو گئی دونوں میں, اتنی محبت بڑھ گئی. فرمایا ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں میں بات ہوئی, اور اس حوالے سے بات ہوئی. انہوں نے بیان کیا, اچھا وہ عالم تھے بخارا کے رہنے والے. بخارا پتہ ہے نا کون سا علاقہ ہے؟ بخارا علاقہ ہے جہاں سے صحیح بخاری آئی ہے, ٹھیک ہے, وہیں سے وہی علاقہ ہے بخارا, وہیں سے امام بخاری تھے, اسی لیے جو ہے وہ صحیح بخاری کہا جاتا ہے ان کو, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ بخارا کے رہنے والے تھے وہ عالم. انہوں نے کہا بخارا میں ہمارا ایک فلسفی ہے, وہ زمانے کے امام کی غیبت پر جو ہے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے اور سوال کرتا ہے, لوگ بھٹک جاتے ہیں. فرمایا دو سوال ایسے ہیں جو میرے ذہن میں بھی آ کر بیٹھ گئے اور مجھے ان کا جواب نہیں پتا, میں بھی مشوش میں ہو گیا ہوں, اور میں بھی جو ہے وہ سوچ رہا ہوں پتہ نہیں زمانے کے امام غیبت میں ہے بھی یا نہیں ہے, میں بھی یہ سوچ رہا ہوں. تو شیخ صدوق اس وقت بہت پریشان ہوئے کہ اتنا بڑا عالم ایسی بات کر رہا ہے. فرمایا وہ دو اعتراض کون سے؟ فرمایا پہلا اعتراض اتنی طویل عمر کیسے, ٹھیک ہے, اتنی طویل عمر کیسے پائیں گے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ ان کی غیبت بہت طویل ہونے والی, اتنی طویل عمر کیسے. اور دوسرا فرمایا اللہ نے ان کو غیبت میں رکھا کیوں؟ فرمایا ہم سے رابطہ توڑ کیوں دیا, ان کو غیبت میں کیوں بھیجا؟ ہمارے سامنے ہی رکھتے, دوسرے امام بھی تو تھے 11 امام, وہ لوگوں کے سامنے ہی تھے نا. فرمایا کیا ضرورت تھی کہ پروردگار عالم نے انہیں غیبت میں رکھ دیا اور ہمارا ان سے رابطہ کیوں توڑ دیا؟ ہم بھی ایسے ہوتے کہ امام سے بیٹھتے, ملتے, ملاقات کرتے, باتیں کرتے, ایسے ہی رکھتے, یہ کیوں کیا؟ دو اعتراضات کیے. شیخ صدوق نے دونوں کے جواب دیے, قرآن سے, احادیث سے, اہل بیت علیہ السلام کے فرمان سے, دونوں کے جوابات دیے. ان کو جب مطمئن کر لیا اس کے بعد شیخ صدوق نے سوچنا شروع کیا. فرمایا نیشا پور کے لوگ بھی بہک چکے ایک دفعہ, ان کو صحیح کر کے آیا. پھر اس عالم کے ذہن میں سوال, اسے بھی صحیح کیا میں نے, نہ جانے کتنے اور لوگ بہکیں گے. لوگ تو لوگ, عالم کے ذہن میں بھی سوال آ رہے ہیں امام کی غیبت کے حوالے سے, نہ جانے کتنے لوگ بھٹک جائیں گے. وہ سوچ رہے تھے کیا کیا جائے, اور جو ہے وہ حل ڈھونڈ رہے تھے روزانہ کہ کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ امام کی غیبت پر سوال نہ اٹھائیں اور امام کی غیبت کا عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں پکا ہو جائے. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ سوچنا شروع کیا. کہتے ہیں ایک دن جو ہے وہ رات میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہے تھے, بیوی بچوں کے بارے میں, خاندان کے بارے میں, اور سوچ رہے تھے. رات کو نیند آ گئی, سو گئے. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ خواب میں وہ مسجد الحرام میں موجود ہے اور خانہ کعبہ کے چکر لگا رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں.
اور 7واں چکر جب مکمل ہوا تو انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، جو آج بھی طریقہ کار ہے کہ 7 چکر مکمل ہو جائے تو جاؤ حجر اسود کا بوسہ لو اور ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے حجر اسود کا بوسہ لینے کے بعد. اور وہ دعا کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کو انسان گواہ بناتا ہے اپنے ایمان پر، کہ گواہ رہنا کہ میں حالت ایمان میں تیرے پاس آیا ہوں. اور یہ حجر اسود وہ ہوگا جو آگے چل کر گواہی دے گا مومنین کی، جو اس کے پاس اپنے ایمان کی گواہی رکھوا کر گیا ہوگا. لہٰذا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جاتے ہیں دعا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. حجر اسود کا بوسہ لو تو یہ دعا پڑھو، اور بہت رش ہو تو دور سے کم از کم یہ دعا پڑھو اور حجر اسود کو اپنا گواہ بناؤ. ٹھیک ہے، تو یہ دعا شیخ صدوق کہتے ہیں میں نے حالت خواب میں 7 چکر لگائے، حجر اسود کا بوسہ لیا، دعا پڑھی. دعا پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کوئی نورانی ہستی کھڑی ہوئی ہے. ہر کوئی پہچان نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن شیخ صدوق کی نگاہیں تھی، اتنا بڑا عالم تھا، سمجھ گیا یہ ہو نہ ہو زمانے کے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. اللہم صلی علی محمد وآل. خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس دیکھا، کیا دیکھا کہ امام زمانہ کھڑے ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے، اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرایا، امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا. شیخ صدوق کہتے ہیں میرے بدن میں اس وقت کپ کپی تاری تھی، دل کی دھڑکن تیز تھی، زبان چل نہیں رہی تھی امام کے سامنے، بولوں کیا امام کو. امام نے خود سوال کیا، امام نے کہا پریشان ہو؟ جی مولا پریشان ہو. یہ سوچ رہے ہو کہ لوگوں کے ذہن میں جو غیبت کے شکوک آ رہے ہیں، جو شبہات آ رہے ہیں، ان کو دور کیسے کیا جائے؟ جی مولا یہی سوچ رہا ہوں. امام نے مشورہ دیا کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتی غیبت پر، غیبت کے موضوع پر کوئی کتاب لکھو. کہا کہ مولا میں نے کتابیں ایسی لکھی ہیں جس میں نے غیبت کی حدیثیں جمع کی ہیں. ان کی کتابیں تھیں جس میں بالفرض دوسرے موضوع سے بات ہو رہی ہے، زمانے کے امام کی بات آئی تو انہوں نے غیبت کی 10-20 حدیثیں جمع کر دی. امام نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایک مکمل کتاب لکھو جو پوری غیبت کے موضوع پر ہو. کہا اچھا مولا اس میں موضوع کیا بناؤں؟ امام نے کہا اس میں مثالیں دو ان لوگوں کی جو معمرین ہیں. معمرین یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں آئے اور بہت زیادہ عمریں پائی، عام لوگوں سے بہت زیادہ عمریں پائی، 500 سال، 1000 سال، 5000 سال، 2500 سال، 10,000 سال، ایسے لوگ موجود ہیں. فرمایا ان کے بارے میں تذکرہ کرو. اور مولا فرمایا انبیاء کی غیبت کے بارے میں بیان کرو. صرف میں غیبت میں نہیں جا رہا، انبیاء بھی اپنے زمانے میں غیبت میں گئے. یوسف کیا غیبت میں نہیں گئے؟ مصر میں لوگوں کے سامنے تھے، لیکن کیا لوگ انہیں پہچان سکے کہ یہ یوسف ہے؟ نہیں پتا چلا. عرصے بعد پتا چلا یہ جناب یوسف علیہ السلام ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 40 دن کے لیے غیبت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ان کی غیبت ہوئی، وہ بھی غیبت میں گئے تھے. تو انبیاء غیبت میں جاتے رہے. تو یہ غیبت میں جانا تو پروردگار عالم کا پرانا طریقہ کار ہے، یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے. لہٰذا تم انبیاء کی مثالیں، انبیاء کی غیبت لے کر آؤ اور جن کی عمریں طویل ہے ان کی مثالیں دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ خواب میں بات ہوئی، خواب سے آنکھ کھلی. شیخ صدوق کہتے ہیں میں فجر تک روتا رہا 2 وجہ سے. ایک زمانے کے امام کی دعا سے پیدا ہوا، دوسرا امام نے خواہش کی کہ تم کتاب لکھو میرے کہنے پر. ٹھیک ہے، 2 خواہشیں امام نے ظاہر کی. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ شیخ صدوق کہتے ہیں میں فجر تک روتا رہا. فجر کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اسی دن سے کتاب کی تالیف کا آغاز کیا. اور اس میں جو ہے وہ زمانے کے امام کی جو ہے وہ غیبت کے حوالے سے بات کی. اس کتاب کا نام رکھا گیا کمال الدین و اتمام النعمہ. ٹھیک ہے، یہ زمانے کے امام کے موضوع پر کتاب جو ہے وہ شیخ صدوق نے لکھی، اس طریقے سے لکھی گئی. ٹھیک ہے، ایک اور کتاب من لا یعذرہ الفقیہ، یہ ہم نام سنتے ہیں، یہ جو ہماری شیعہ کی 4 بنیادی کتابیں نا اس میں ایک ہے من لا یعذرہ الفقیہ. کوئی اس کا مطلب بتا سکتا ہے؟ اتنا لمبا چوڑا نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ من لا یعذرہ الفقیہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم بتا تو دیتے ہیں 4 کتابیں، الکافی، استبصار، تہذیب الاحکام، من لا یعذرہ الفقیہ. تو یہ من لا یعذرہ الفقیہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی میں ایک جملہ ہے نا، من لا یعذرہ الفقیہ. من لا یعذرہ الفقیہ کا مطلب ہے وہ شخص جس کی فقیہ تک، مجتہد تک رسائی نہ ہو، اس کے لیے یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے لکھی تھی ایک سید کی خواہش پر. ایک سید آئے تھے اور ان کے پاس کہا تھا انہوں نے آ کر کہ آپ تو جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ نہیں جا سکتے، ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے، اور جو ہے وہ ہر علاقے میں علماء بھی نہیں ہیں، تو وہ لوگ جن کی علماء تک رسائی نہیں ہے وہ کیسے اپنے مسائل حل کریں، کس سے پوچھیں گے؟ تو آپ ایک کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ تو کہا کس طریقے کی کتاب چاہ رہے ہو؟ کہا ایک عالم ہے، وہ طب کا ماہر ہے، میڈیکل کا ماہر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے من لا یعذرہ الطبیب. وہ جس کے پاس ڈاکٹر نہ ہو وہ کیا کرے؟ اگر کہیں پھنس جائے تو وہ کیا کرے؟ تو وہ کتاب کھولتا ہے اور اس میں جو ہے وہ علاج دیکھتا ہے بندہ، اور جب علاج مل جاتا ہے تو اس بیماری کے متعلق علاج کر لیتا ہے. فرمایا تو آپ بھی ایک ایسی کتاب لکھیں. تو پھر شیخ صدوق نے کتاب لکھی من لا یعذرہ الفقیہ. وہ شخص جس کے پاس فقیہ نہ ہو وہ کیا کرے؟ وہ یہ کتاب اٹھائے، اس میں سے مسئلہ نکالے، امام کی حدیث نکالے اور اپنا مسئلہ حل کر لے. اس کتاب میں انہوں نے 9044 حدیث جو ہے وہ جمع کی. ٹھیک ہے، من لا یعذرہ الفقیہ. 2 باتیں ہو گئی. یہ ہو گیا ان کا علم فقہ کے حوالے سے کام. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے اب جو ہے وہ 3 باتیں رہ گئی اور بات تمام ہو جائے گی ہماری. صرف علم فقہ میں کام نہیں کیا، بے شمار جو ہے وہ انہوں نے کتابیں لکھی. علم کلام میں بھی انہوں نے کام کیا. ایک جو ہے وہ بات سن لیں، رکن الدولہ اس دور میں جو ہے وہ بادشاہ تھا، انہوں نے شیخ صدوق کو اپنے پاس بلایا تھا. شیخ صدوق سے اس کا مناظرہ ہوا ہے، بہت بڑا مناظرہ ہے. میں 2 باتیں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. رکن الدولہ نے پوچھا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم امیر المومنین کی امامت کو بھی مانیں، امام علی کو امام مانیں،
لیکن جو امام علی کے مقابلے میں آئے تھے، جو فلاں 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 تھے، ان کو ہم لعنت نہ کریں، کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ ان کو برا بلا نہ کہیں۔ تو شیخ صدوق نے کہا نہیں ہو سکتا یہ۔ کہا کیوں؟ فرمایا آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی توحید اس وقت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک آپ باقی خداؤں کو جھوٹا نہ کہیں۔ پہلے کہتے ہیں لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں الا اللہ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے رسول اللہ، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جب تک رسول اللہ کے بعد آنے والے تمام جھوٹے رسولوں کا انکار نہیں کرتے، جب تک محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے علی کی امامت پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ علی کی جگہ بیٹھنے والوں کو اور حق غصب کرنے والوں سے تبرہ نہ کریں، ان سے جو ہے وہ اظہار بیزاری نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو فلاں حضرت بیٹھ گئے تھے امیر المومنین کی جگہ، امیر المومنین کو بیٹھنا چاہیے تھا، وہ جو بیٹھ گئے تھے تو کیا وہ ٹھیک نہیں تھے؟ تو انہوں نے ایک بات بیان کی، اور یہ آخری بات کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ انہوں نے ایک بات بیان کی، فرمایا بتاؤ جب فتح مکہ ہوا اور رسول اللہ نے جب سورہ توبہ نازل ہوئی اور کہا گیا اے محمد جاؤ یہ مکہ میں جا کر اعلان کر دو اور مشرکوں کو کہو کہ مکہ پاک کرے اور باہر نکلے یہاں سے، تو رسول اللہ نے کس کو بھیجا تھا پہلے؟ تو کہا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر اعلان کرو۔ تو انہوں نے سورہ توبہ لی، اعلان کرنے گئے تو جبریل آ گئے، اور جبریل نے آ کر کہا، جملہ سنیے گا، جبریل نے آ کر کہا، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ سورہ توبہ سنانے کے لیے اور مکہ میں اعلان کرنے کے لیے یا تو خود جائیے یا تو اسے بھیجیں جو آپ جیسا ہو، اسے بھیجیں۔ رسول اللہ نے راستے سے انہیں واپس بلایا اور پھر امیر المومنین کے ہاتھ میں سورہ توبہ دی اور امیر المومنین کو روانہ کیا کہ آپ جا کر اعلان کریں۔ تو شیخ صدوق نے فرمایا جس کو اللہ ایک سورہ سنانے کے قابل نہیں سمجھتا اس کو پورا دین حوالے کر دے گا، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، رکن الدولہ سے مناظرہ کیا اور مناظرہ شیخ صدوق نے جیتا وہ، ٹھیک ہے۔ دو باتیں آخری، امام زمانہ کے حوالے سے بات ہوئی نا، امام زمانہ کی دعا سے بھی پیدا ہوئے اور امام زمانہ کے کہنے پر ایک کتاب بھی لکھی کمال الدین و تمام النعمہ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات بیان کروں، جزیرہ خضرہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ کسی نے نام سنا ہے جزیرہ خضرہ؟ کیا ہے یہ جزیرہ خضرہ؟ ہاں امام زمانہ ہے؟ دیکھیے اگر یہ کہتا ہے کوئی ہے تو یہ بات ہی غلط ہے، ہم یہ طے ہی نہیں کر سکتے کہ زمانے کے امام کہاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سامرہ میں سرداب میں موجود ہے، ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بالفرض جزیرہ خضرہ میں، بعض لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ، ہمیں نہیں پتہ۔ زمانے کے امام کہیں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جزیرہ خضرہ کیا ہے؟ جب زمانے کے امام پر ہم گفتگو کریں گے تو اس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تفصیل سے جزیرہ خضرہ پر، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی شیخ صدوق کے موضوع کے ذیل میں کیوں بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ ہے، سنیے۔ جزیرہ خضرہ ایک گرین آئلینڈ، خضرہ کہتے ہیں عربی میں ہرے کو، ٹھیک ہے، گرین آئلینڈ ایک جزیرہ ہے اور اس کے ارد گرد سفید پانی ہے، اور یہاں پر زمانے کے امام کے بیٹوں کی حکومت ہے اس وقت بھی، ٹھیک ہے۔ ہمارے علماء کا نظریہ ہے کہ زمانے کے امام کے ازدواج ہو چکا ہے، ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کے نواسے بھی ہیں، اور جزیرہ خضرہ میں ان کی حکومت قائم ہے، گرین آئلینڈ میں پوری، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس 3-4 روایتیں ملتی ہیں کہ لوگ وہاں پر گئے اور وہاں پر انہوں نے امام زمانہ کے بیٹوں کی حکومت کا پورا مشاہدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تفصیل آئے گی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس روایت کا صرف ایک جملہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ جب مسلمان لوگ جب جزیرہ خضرہ میں پہنچے اور جزیرہ خضرہ میں جا کے دیکھا کہ انہوں نے اتنی بڑی جو ہے وہ حکومت قائم ہے اور ساری چیزیں دیکھی، تو انہوں نے کہا 5 علماء کا ہم نے وہاں پر تذکرہ بارہا سنا، ٹھیک ہے۔ 5 علماء ایسے تھے، 5 عالم ایسے تھے کہ جن کا جگہ جگہ تذکرہ ہو رہا تھا اور جگہ جگہ باتیں ہو رہی تھی۔ 5 علماء کون سے؟ محمد ابن یعقوب کلینی جن کے ہم پہلی تقریر میں بات کر چکے ہیں، دوسرا شیخ صدوق علیہ رحمہ جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، تیسرا شیخ مفید علیہ رحمہ جس کی اگلی تقریر میں ہم بات کریں گے، چوتھا سید مرتضیٰ جن پر بات ہونے والی ہے، اور 5واں محقق حلی، ٹھیک ہے۔ علامہ حلی اور ہے، محقق حلی اور ہے، یہ محقق حلی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے شرح اسلام لکھی۔ یہ 5 علماء کا تذکرہ ہم نے بارہا سنا جزیرہ خضرہ میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچئے زمانے کے امام کے بیٹوں کی حکومت میں جن علماء کا نام ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا، ٹھیک ہے۔ شیخ صدوق ان میں سے ایک ہے جن کا نام وہاں پر لیا جاتا ہے اس حکومت میں، ٹھیک ہے۔ آخری بات، کون سی ہجری میں اس دنیا سے گئے؟ ہاں اب امتحان ہے آپ کا، 381 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا مزار کہاں ہے؟ رہ میں۔ رہ کون سا ہے؟ شہر ہے جو آج کل ڈیولپ ہو کر تہران بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تہران میں ان کا مزار ہے، میں نے آپ کو بیان کیا شاہ عبدالعظیم حسنی کے مزار سے کچھ فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ان کی قبر موجود ہے۔ ان کی قبر جو ہے وہ ایک بیسمنٹ میں دراصل موجود تھی، اور اس کے حوالے سے بھی ایک جو ہے وہ واقعہ ملتا ہے، وہ بیان کروں اور بات ختم ہو جائے۔ 1283 ہجری 1283 ہجری، ٹھیک ہے، یعنی آج سے کتنا سال پرانا واقعہ ہوا؟ تقریباً سمجھ لے 200 سال پرانا ہوا، ٹھیک ہے، یا 200 سال بھی نہیں ہوئے میرے خیال سے، ٹھیک ہے، بلکہ 150 سال پرانا یہ واقعہ ہوا، صحیح ہے۔ تہران میں اتنی بارشیں ہوئی تھی کہ سیلاب کی کیفیت اختیار کر گئی تھی، اتنی بارشیں ہوئی، اور جب بارشیں تھمی اور جو ہے وہ جائزہ لینا شروع کیا تو معلوم ہوا شیخ صدوق کی قبر چونکہ بیسمنٹ میں تھی تو قبر جب جا کر دیکھی تو دیکھا قبر وہ کھل چکی تھی اور جو ہے وہ نبش قبر ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، قبر کھل چکی تھی۔
تو دیکھا کہ شیخ صدوق کا جسم جو ہے وہ صحیح سالم تھا اس وقت، ٹھیک ہے، اور کتنے سال گزر چکے تھے؟ 305 ہجری میں ولادت، اور یہ چل رہا ہے 1283 1283، یعنی تقریباً سمجھ لیں 1000 سال، ٹھیک ہے، 1000 سال بعد بھی ان کا جسم جو ہے وہ قبر میں سالم تھا۔ البتہ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے یا دیگر آثار کی وجہ سے ان کا کفن وہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، بالکل جو ہے وہ گل سڑ چکا تھا، لیکن پروردگار عالم کا انتظام دیکھیں، چونکہ آبرو بچا کر رکھنی تھی، عزت بچا کر رکھنی تھی، پروردگار عالم نے ایک مکڑی کو حکم دیا جس نے ان کے جسم کے ارد گرد پورا جالا بنا لیا تاکہ ان کے جسم کو چھپا لے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے دیکھا وہاں پر کہ ان کا جسم صحیح سالم ہے، مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس وقت کے بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بڑی عظمت کا قائل ہوا۔ اس کے بعد شیخ صدوق علیہ الرحمہ کو نیا کفن دیا گیا، اور اس کے بعد ہاتھوں پر جو مہندی انہوں نے لگائی تھی آخری وقت میں وہ بھی اسی طریقے سے صحیح اور سالم تھی، مہندی کا رنگ بھی جو ہے وہ نہیں مٹا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیا کفن دے کر اس کے بعد دوبارہ وہیں پر ان کی قبر بنائی گئی، اور اس وقت پھر جو ہے وہ تہران میں ان کا مزار جو ہے وہ بنایا گیا۔ لہٰذا جب بھی ہم زیارت پر جائیں ایران تو تہران جب پہنچے تو ان کی جو ہے وہ زیارت کو اور ان کی قبر پر پہنچ کر فاتحہ پڑھنے کو فراموش نہ کریں۔ اتنی حدیثیں ہم تک پہنچائیے، ہم پر ظاہر ہے ہماری گردنوں پر احسان باقی ان کا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ آج اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، ان علماء کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لہذا وہاں پہنچے تو فاتحہ بھی پڑھیں، ورنہ نماز شب اگر جو پڑھتا ہے تو وہ ان کا جو ہے وہ نام بھی نماز شب ملے، اور ان کی مغفرت کی دعا بھی کرے، اور ان کے درجات کی بلندی کی بھی دعا کرے۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، میرے مالک علماء کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام علماء حقہ کے درجات کو مزید بلند فرما، ان تمام کی مغفرت فرما، میرے مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص تمام علماء حقہ کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔